ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ۔ حاکم علی دل کراچی کے علاقے بینس کالونی قاسم ٹاؤن میں عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم قیادت چیئرمین جاوید اقبال کاکو ٹیم بھرپور اعتماد کا اظہار۔ قاسم ٹاؤن کے سینئر جعلی رہنما محمد علی تنولی کی رہائش گاہ پہ ایک اہم عوامی سیاسی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں PS 86 کے جنرل سیکرٹری رسول خان سواتی، US 3 کیٹل کالونی کے چیئرمین جاوید اقبال کاکو، لیبر کونسلر ذوالفقار علی ٹالانی، سینئر رہنما حاجی دلمراد حمایتی، جنرل کونسلر عبدالغفار خان، سجاول بھٹی، جان محمد امازئی، آصف تنولی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پہ قاسم ٹاؤن کے عوام نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی بھرپور محبت و اعتماد کا اظہار کیا۔ نشست کے دوران محمد علی تنولی اور اہل علاقہ نے قاسم ٹاؤن کو درپیش بنیادی مسائل، سیوریج کی خراب صورتحال، پانی کی قلت، ٹوٹی سڑکوں، ترقیاتی کاموں میں مبینہ غفلت سے متعلق تفصیلی آگاہی دی۔ عوام نے شکوہ کیا کہ ماضی کے ٹاؤن انتظامیہ نے قاسم ٹاؤن کو مسلسل نظر انداز کیا، جس کے باعث علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم رہا۔ اس موقع پہ چیئرمین جاوید اقبال کاکو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MNA سید آغا رفیع اللہ اور MPA راجہ عبدالرزاق بلوچ کی خصوصی ہدایات پہ قاسم ٹاؤن اور لیبر کالونی وارڈ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پہ حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارک پہ کام جاری ہے، جبکہ سیوریج اور واٹر سپلائی کے منصوبوں پہ بھی جلد عملی کام شروع کر دیا جائے گا۔ جاوید اقبال کاکو نے کہا کہ انہوں نے UC 3 کیٹل کالونی میں عملی خدمت کی نئی مثال قائم کی ہے۔ گلیوں میں پیور ٹائلز کی تنصیب، نکاسی آب کے مسائل کے حل، صاف پانی کی فراہمی، فیملی پارک اور کمیونٹی سینٹر جیسے منصوبے ان کی کارکردگی کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کا مقصد صرف اقتدار نہیں بلکہ عوام کی خدمت ہونا چاہیے۔ انہوں نے ماضی کی انتظامیہ پہ شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمع حمایتی گٹ سمیت مختلف علاقوں کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی ہیں۔ منظور شدہ ترقیاتی اسکیموں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سنگین، نہ سڑکیں مکمل ہوئی ہیں، نہ ہی نالے تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کروڑوں روپے کے منصوبوں کا حساب عوام سے چھپایا گیا ہے، جبکہ بعض فائلوں میں ایسے کام مکمل ظاہر کیے گئے ہیں جن کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جاوید اقبال کاکو نے مزید کہا کہ جمع حمایتی گوٹ میں نہ فٹ بال گراؤنڈ تعمیر کیا گیا، نہ ہی 25 بیڈز پہ مشتمل اسپتال بنایا گیا، جبکہ علاقے میں غیر سماجی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہر معاملہ میڈیا اور عوام کے سامنے لائیں گے، کیونکہ یہ عوامی حق اور عوامی پیسے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے وائس چیئرمین رفیق داؤد جات پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے کبھی قاسم ٹاؤن کا دورہ نہیں کیا، حالانکہ یہ انہی کا حلقہ ہے۔ عوام نے بھی اس موقع پہ کہا کہ قاسم ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو، نذر کمال اور عبدالستار حمایتی کی نگرانی میں رہا، مگر عملی طور پہ عوام کو ترقیاتی کاموں سے محروم رکھا گیا۔ محمد علی تنولی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قاسم ٹاؤن کے عوام نے ہمیشہ وفاداری نبھائی، مگر بدلے میں انہیں نظر انداز کیا۔ انہوں نے رسول خان سواتی، جاوید اقبال کاکو، ذوالفقار علی ٹالانی، حاجی دلمراد حمایتی، عبدالغفار خان اور ان کی ٹیم پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ قیادت قاسم ٹاؤن کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی توجہ دے گی۔ صدر رسول خان سواتی ذوالفقار علی ٹالانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کی شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، آئندہ بھی ہر جائز مسئلے کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ حاجی دلمراد حمایتی نے کہا کہ جمع حمایتی گوٹ کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ناقابل برداشت ہیں اور ترقیاتی فنڈز میں مبینہ غربت کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکیں۔ تقریب کے اختتام پہ چیئرمین جاوید اقبال کاکو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، تم منافقت کرو، ہم کام کریں گے۔ عوام کے دلوں پہ راج خدمت سے ایک ہوتا ہے، جھوٹ اور داموں سے نہیں۔ اللہ کی مدد سے مقبولیت حاصل کریں گے، کیونکہ سچ کا سر ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ ہم کبھی سچ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اپنے عوام اور اہل علاقہ کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ آخر میں قاسم ٹاؤن کے عوام نے جاوید اقبال کاکو، رسول خان سواتی، ذوالفقار علی ٹالانی، حاجی دلمراد حمایتی، عبدالغفار خان اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ کہا کہ خدمت، دیانتداری، مخلصی ہی کامیاب سیاست کی اصل پہچان ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی محمد علی تنولی کا، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک سخت وقت گزارا تھا۔ جب اچھا وقت آیا تو محمد علی بھائی ہمارے سے دور چلے گئے۔ لوگ سخت وقت میں بھاگ جاتے ہیں، اچھے وقت میں قریب آتے ہیں، لیکن محمد علی بھائی ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ تھا، سختیوں میں ہمارے ساتھ تھا۔
جب اچھا وقت آیا تو محمد علی بھائی ہم سے ناراض ہو کے کوتاہی ان کی یا ہماری بات ایک ہی ہے، کیونکہ ہم ان سے تھے اور یہ ہم سے تھے. تو بہرحال میں ایز اے چیئرمین یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری کوتاہی زیادہ تھی، ان کی کم تھی، تو فاصلے بڑھ گئے. خیر ان کا پہلے دن سے یہ اس علاقے کے لیے یہ جنگ رہی ہے کام کے حوالے سے. کبھی انہوں نے کوئی ذاتی کام کبھی نہیں کہا، جب بھی کہا اس قاسم ٹون کے لیے ہی غریب لڑتا رہا، روتا رہا. اور جہاں یہ گئے تھے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 3 سال سے ماشاءاللہ اتنے کام کر دیے ہیں پوری یو سی کیٹل کے اندر کہ کام کی جگہ بچی ہی نہیں ہے. اب ہم آئندہ جو ہے شیشوں کا جو ہے نا وہ کام ہے وہ سائڈوں پہ لگیں گے، کیونکہ قاسم ٹاؤن سے لے کر ریلوے پھاٹک تک ٹاؤن نے اتنا کام کر دیا ہے کہ مزید اب ہمارے پاس کام آئے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے لگانے کی. اتنا کام ماشاءاللہ ٹاؤن نے کر دیا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ٹاؤن کے پاس کروڑوں روپے فنڈ ہے اور ایک شخص بیٹھ کر، وہ حالانکہ ہمارا کونسلر ہے، وہ اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ اللہ کے یہاں بڑا جواب سخت دینا پڑے گا. 80 لاکھ روپے ایک یو سی کا حصہ بنتا ہے مہینے کا، 80 لاکھ روپے. اور وہ شخص وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی چیئرمین صاحب کا جو فنڈ ہے، چیئرمین صاحب کے پاس 6,08,000 سے 10-12,000 روپے مہینے کے بچتے ہیں، ہم دیں گے. وہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے 80 لاکھ روپے کا مہینے کا حساب دینے کے بجائے وہ جس نے 3 سال جس ٹاؤن نے ٹکے کا کام نہیں کیا ہمارے علاقے کے اندر. انتہائی افسوس سے اپنی ہی پارٹی کے ٹاؤن کو مجھے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، تنگ آ کے یہ رونا رو رہا ہوں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا MNA یا MPA اس علاقے میں نہیں ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں بچتے، کیونکہ انہوں نے تو 3 سال میں اللہ کی مہربانی سے ایک اینٹ تو رکھی نہیں ہے. جو کلک کا کام آیا ہے اس کو بھی رلا دیا ہے، اس کو بھی ایسا بانٹ دیا ہے آپس میں، اللہ معاف کرے. پتہ نہیں کون کون سے انجینئر ہے جو سارا مال ڈبہ کر گئے. وہ پورا روڈ کا روڈ گیا، وہ نالا بھی گیا، وہ جس نالے کے لیے کمیٹی بنی تھی وہ کمیٹی بھی اڑ گئی. اب وہ جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی اب اس کمیٹی سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اب اس پہ بات نہیں کر رہے. ان کو ہم کہہ رہے ہیں جی دال کی بات کرو، کہہ رہے ہیں چنا. بھائی چنے کی بات کرو کہ چاول، چاول کی بات کرو بولا وہ قورمہ بریانی. ابے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ہم تم سے روڈ کی بات کر رہے ہیں، جس روڈ کی ہم نے یہ روڈ نہیں تھا. حقیقت حمایتی کے لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ کس نے اس گراؤنڈ کو ختم کر کے روڈ میں بدلا، اور پھر اس روڈ کو بھی ماشاءاللہ پروگرام وڑ گیا اس کا بھی. آج وہ روڈ بھی رل رہا ہے، وہ نالا بھی وڑ گیا، اس کے بدلے میں بہت ساروں کی جیبیں گرم ہو گئی، اور جو ہے نا پیور کے نام پہ جو ہے نا ڈرامے بازی سٹارٹ ہو گئی. او بھائی کلک کا کام ہے. جب بھی کلک کا کام ہمارے علاقے میں ہوا ہے، ایک بہترین کام ہوا ہے. 6 نمبر کا روڈ اٹھا لیں، جو ہمارے MPA راجہ عبدالرزاق کے جب ہینڈ اوور تھا تو کتنا بہترین کام ہوا. جب یہ ٹاؤن کے انڈر ہوا کلک تو حالت دیکھ لو، رول گئے یار. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گوٹ کو کی اسکیم کو اٹھا کر روڈ میں بدلا گیا. یہ پوری ایک گیم تھی، اس روڈ کو بنانا ہی نہیں تھا. اب آگے جا کے نیا ڈرامہ چلے گا، جی اب ہم اس کو نئے طریقے سے لانچ کریں گے. یہ جو ہے نا ایک F-16 کا طیارہ بنے گا، پھر ہم اس کو F-35 میں بدل دیں گے. یہ ڈرامے بازی کر کے انہوں نے روڈ کا بھی بیڑا غرق کیا. جمعہ حمایتی گوٹ کی اسکیم کو بھی جو ہے نا اٹھا کے یہاں لا کے وہ بھی پروگرام واڑ دیا. وہ جو اتنی جو باتیں کر رہے تھے، وہ جو کہتے جی ایک آواز لوائیں گے تو 500 بندہ باہر تو 500 اندر، وہ کدھر ہے ابھی؟ وہ جو چودھری بنے پھر رہے تھے، کہاں ہیں اس روڈ کے چودھری اور نالے کے چودھری؟ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے جس طرح یو سی کیٹل میں کام کرایا ہے، اس طرح انشاءاللہ اس قاسم ٹون میں بھی کام ہوگا اور ہم بتائیں گے. اور ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی ہمارے میئر صاحب نے ایک اسکیم دی، آپ کے یہاں ایک بہترین پارک بننے جا رہا ہے.
اور اس پارک کے علاوہ جیسے ہمارے محمد علی بھائی نے کہا کہ جی یہاں پہ گراؤنڈ ہے ہمارا اور وہ منظور ہوا تھا، پھر دیکھیے ہم یہی رونا رو رہے ہیں، ٹاؤن کے کاغذوں میں اس گراؤنڈ پہ بھی ٹاؤن کے کاغذوں میں اس پہ 30% پیسے لگ گئے جو 1 ٹکا نہیں لگا۔ ہمارے مری گوڈ کے اندر راجہ صاحب کی اسکیم، افسوس کے ساتھ یہ باتیں مجھے کہنی پڑ رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ وائلیشن ہے لیکن میں کروں گا وائلیشن بھائی، مجھے پارٹی نے یہ اختیار دیا کہ میں بتاؤں پارٹی والوں کے قیادت کو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کب تک یہ دبے الفاظوں میں بولتے رہے؟ ہم ابھی آہستہ آہستہ ہم کھلیں گے، یہ برداشت نہیں ہوگا ہم سے، یہ پارٹی کی بدنامی ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بادشاہ بن کے فیصلے کرے گا اور صحیح کو غلط اور غلط گیا، یہ پیور کے نام پہ جھوٹے 6 سے 8 کروڑ روپے کی اسکیم اٹھا کے 2 لاکھ پیور نالا پیور پہ 11 کروڑ کی، اس کو اٹھا کے 3 کروڑ روپے کی پیور میں 8 کروڑ روپے کہاں جائیں گے؟ کون دے گا اس کا حساب؟ کون پوچھے گا اس کا حساب؟ یہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ تحریری طور پہ درخواست ہم نے لکھ دی ہے، اور میرے تمام کونسلر جن کو آفریں یہ ہو رہی ہے کہ جی فلاں نام کا نعرہ لگاؤ پھر تمہیں ہم کام دیں گے، تحریری درخواستیں میں نے لکھ دی ہے سب کی، انشاءاللہ العزیز بہت جلد سندھ کے صدر سے لے کر ضلع ملیر کے صدر تک سب کو درخواست دیں گے کہ بھٹو کا نعرہ ختم کر کے نیا نعرہ شروع ہوا ہے، بابا یہ والا نعرہ لگاؤ تمہیں کام ملے گا۔ یہ کام کسی کا نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے، ہم تم سے لیں گے، تم سے ہم کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بات بہت لمبی ہو گئی، کاموں کے اوپر بات ہے۔ محمد علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کام کرنے کے شوقین ہیں، ہم علاقے میں کام کرتے ہیں، کرنا جانتے ہیں، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد جب ساتھ ہوتی ہے نا، جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے نا تو اللہ طاقتور کو گراتا ہے اور کمزور کو اٹھاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں لیکن اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ اشعار کے ساتھ جو میرے میئر کراچی کو اور میرے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کو بہت اچھے لگے کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ بات آیا ہے دنیا پر، کان کھول کے سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ نعرہ بھٹو! مین صاحب ماشاءاللہ ایک جذباتی مقرر ہے اور وہ اتنی باتیں کر گئے کہ میں سمجھتا ہوں اب بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال میں صرف اتنا سا بولنا چاہوں گا، یہ سب سے پہلے تو ویلکم بیک کروں گا محمد علی بھائی کو، اور دوسری بات جہاں تک کاموں کی ہے تو قاسم ٹون میں پارک الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور ابھی جب ہم رستے میں آ رہے تھے تو ادھر ہمارا بھائی ہے جو وارڈ کا صدر ہے ایاز خان، تو اس سے بھی بات ہو رہی تھی ابھی گاڑی میں، تو 3000 فٹ پانی کی لائن بھی قاسم ٹون کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابتدا ہو گئی، 3000 فٹ پانی کی لائن یہ بھی ہم دیتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا کاموں پہ ذرا میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس ٹائم الحمدللہ ہمارا چیئرمین میں، جیسے کہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ابھی ایک یو سی کا چیئرمین ہمیں نہیں لگ رہا، ماشاءاللہ ایم پی ہے، میں نے لیول پہ کام کرا رہا ہے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ یو سی کیٹل کا حصہ نہیں ہے، پی ایچ 86 کا حصہ ضرور ہے، مطلب یہ میرے حلقے میں ضرور آتا ہے پر چیئرمین صاحب کے حلقے میں نہیں آتا ہے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیبر کالونی میں کام ہو رہا ہے، لیبر کالونی بھی چیئرمین صاحب کے مینے صاحب کے فنڈ سے، اور اس وقت الحمدللہ یو سی کیٹل میں کاموں کی ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ جمعہ حمایتی گوٹ میں پیور بلاک کا کام چل رہا ہے، لیبر کالونی میں کام چل رہا ہے، قاسم ٹاؤن میں کام چل رہا ہے، 8 نمبر کرسچن پاڑا پہ کام چل رہا ہے،
اور اس کے علاوہ جو سب سے جس کو میگا پروجیکٹ کہا جاتا ہے وہ کمیونٹی سینٹر پہ الحمدللہ کام چل رہا ہے. اسی کمیونٹی سینٹر کے برابر میں ZMT ہاسپٹل الحمدللہ وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے. تو یعنی چیئرمین صاحب نے جو کام لائے ہوئے علاقے کے لیے اور جو اسکیمیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک UC لیول کے چیئرمین کا کام بھی نہیں ہے. اب اس کی مثال میں دوں گا، 1 ارب 60 کروڑ روپے کا جو جمعہ حمایتی گوٹ کا جو پل ہے ہمارا، یہ جو تعمیر ہوا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیدا یہیں ہوئے ہیں اور وہ بچپن سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی پل بنے گا، لیکن الحمدللہ ہمارے MNA، ہمارے MPA، ہمارے ڈپٹی میئر، ہمارے میئر کراچی اور اس کے بعد ہمارے چیئرمین جاوید بھائی نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جون میں پورا ہوگا. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت پھر ہم سوال کریں گے سیٹ چھوڑنے سے پہلے کہ بتاؤ کوئی کام رہ تو نہیں گیا. نعرہ بھٹو جی بھٹو. سر اپنے جانے والوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے جو کہتے ہیں کام پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں کسی کا نام لے کے اب آپ اس کو ہیرو ہم بنائیں. نہیں اس ٹائم الحمدللہ باقی سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ ذرا ناراض نہیں ہونا، ایک حقیقت پہ آتے ہیں. گراؤنڈ میں کون سی سیاسی جماعت ہے پیپل پارٹی کے علاوہ؟ آپ مجھے بتائیں نا. ہاں الیکشن میں ضرور یہ برساتی مینڈک باہر آ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہر پارٹی میں میرے دوست ہیں، میں کبھی کسی کو نہ ٹارگٹ کرتا ہوں نہ برا بولتا ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں. لیکن ایک سوال ہے بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے کہ اس وقت UC کیٹل کالونی میں پاکستان پیپل پارٹی کے علاوہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. آپ لوگ بتا دو اگر کسی کو کہیں نظر آ رہا ہے تو. بھائی ووٹ لینے کے ٹائم تو یہ سب آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ان کا حق بھی ہے، سیاست کرنی ہے ان لوگوں نے. لیکن عوام کی خدمت صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی نے ہی کی ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہی کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی ہی کرے گی. چاہے وہ ذوالفقار کی شکل میں ہو، چاہے وہ جاوید کی شکل میں ہو، چاہے غفار کی شکل میں ہو، چاہے حاجی دل مراد کی شکل میں ہو، چاہے راجہ رزاق کی شکل میں ہو، چاہے ملک طارق کی شکل میں ہو، چاہے میں نے آغا رفیع اللہ صاحب کی شکل میں ہو، میئر ڈپٹی میئر کی شکل میں ہو. چہرہ بدلتا رہے گا لیکن نام بھٹو کا ہی رہے گا. پارٹی بھٹو کی ہے اور بھٹو ہی کام کراتا ہے اور بھٹو انشاءاللہ کام کرائے گا. نعرہ بھٹو جی بھٹو. اور جن کی وجہ سے میں ساتھ تھا ان کو باور میں کروا رہا تھا کہ مجھے اگر کام نہیں ملتے تو میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. اس درمیان ذوالفقار بھائی کا دل سے شکر گزار ہوں، یہ میرے مسلسل رابطے میں تھا. اس کی کاوشوں سے میں نے فیصلہ کرنے میں مجھے تھوڑی سی آسانی ہوئی. پھر ان کے بعد میری جاوید بھائی سے میٹنگ ہوئی، 3-4 میٹنگیں ہوئی. اس کے بعد ہمارے سرپرست اعلیٰ ملک طارق صاحب سے ہوئی، یہ 86 کے جنرل سیکرٹری بشر خان سے ہوئی. میں نے اپنے ذاتی کوئی ایجنڈا ان کے آگے نہیں رکھا. الحمدللہ 2 وقت کی روٹی اللہ پاک مجھے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، مجھے مل ہوئی ہے. میں نے ان کے آگے ایک ہی بات رکھی کہ ہم جب ادھر ہوتے ہیں تو کہتے ہو کہ وہ UC تمہاری نہیں ہے، یہ UC ہماری ہے، وہ تمہاری ہے، یہ ہماری ہے. لیکن ان کے آگے میں نے بات رکھی کہ بھئی ہمیں چاہیے کام. اور قاسم ٹاؤن نہیں، قاسم ٹاؤن پورے وارڈ کی میں نے بات کی، جس کے اندر اسلام ٹاؤن بھی ہے، قریشی محلہ بھی ہے کہتے ہیں، وہ بھی ہے. میں نے پوری وارڈ کی بات کی ہے. اور الحمدللہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی، ہمارے UC چیئرمین بھائی نے بھی، ملک طارق بھائی نے بھی، اور جن سے میری بات ہوئی سب نے مکمل طور پر مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ایک میرا اور دیرینہ اسے میں اپنے ذاتی نوعیت کا مسئلہ بھی سب کہہ دیتا ہوں کہ ایک گراؤنڈ ہے 5 نمبر پہ جو کہ میرے بیٹے کے نام سے ہے. وہ آغا رفیع اللہ صاحب جب پہلی دفعہ الیکشن لڑنے آئے تھے، اس کو رات 12 بجے میں نے اور اقبال مرحوم نے، اللہ پاک اسے جنت فردوس میں جگہ دے، اس کو اور راجہ صاحب دونوں کو ہم نے وزٹ کرایا تھا. جو کہ آج تک میں نہیں سمجھتا، کوئی لفظ استعمال میں نہیں کرنا چاہتا،
वो आज तक यूँ करते हुए वो भी इनके आगे मैंने मसला रखा, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वादा किया है। ये वादा ही कर सकते हैं, काम तो अल्लाह की ज़ात कराती है और हमारे MP MNA कराती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराती है। और मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं है, जितने अरसे चला ठीक है, जो वो समझे उन्होंने समझा, जहाँ मैंने समझा कि मैंने इनके साथ चलना है। और ये मैं एक बात ये बावर करा दूँ कि जो हमारे रसूल खान भाई हैं, जावेद भाई हैं, जुल्फ़िकार भाई हैं, ये जिस गुलदस्ते के अंदर चल रहे हैं उस गुलदस्ते बनाने में भी मेरा एक किरदार था और किरदार है। उसके बाद इनको जो टिकट मिले उसमें भी मेरा किरदार था, ये सदर बना उसमें भी मेरा किरदार था। लेकिन हमारे को ज़ाती नौयत के भी ऐसे मसले बन गए, मैंने अपना डगर चेंज किया, लेकिन शायद मैं गलती पर था। हमारी जो गलतफहमियाँ थीं, जो कमियाँ कोताहियाँ थीं, कुछ इन्होंने मानी कुछ मैंने मानी, तो हमारी गलतफहमियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब दूर हो गई हैं। और आज के बाद इंशाअल्लाह मैं मलिक तारिक की, जावेद भाई की, रसूल खान भाई की, जुल्फ़िकार भाई की, अजीजुल मुराद भाई की, जाना बजई की, गफ्फार भाई की और जितनी पूरी टीम है, इंशाअल्लाह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे मसला होगा, मुझे किसी किस्म के इनके साथ चलने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना इन्हें होगी ना मुझे होगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपना ख़त्म करता हूँ। और मेरी जो ये टीम है इसके अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हमारे ये जाले बैठे हुए हैं, मैंने कोई इकट्ठा नहीं किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली भाई एक सीनियर वर्कर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा साथ रहे हैं। ये घराना शौकत भाई से लेके आज तक जैसे पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, इनकी मेहनत है, जदोजहद है। अगर ये इंसान है, होता है कुछ गलत फहमियाँ थी, अगर वो उसने कोशिश की वहाँ भी जाके कि मुझे इलाके के लिए कुछ काम मिले तो मैं इलाके की तरक्की के लिए, कासम टाउन की तरक्की, इस वार्ड की तरक्की के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही डिग्रेड किया गया, उसको कुछ काम नहीं दिया गया, वैसे भी काम वो करने वाले नहीं हैं। काम करने वाली टीम जो है वो है माशाअल्लाह सरपरस्त आला मलक तारिक ऐवान की टीम है और हमारे जावेद इकबाल काकू की टीम है और हमारे सारे जियाले, हमारे दबंग PS 86 के GS की टीम है, जिसने हमेशा कामों के लिए मेहनत की, जदोजहद की, नौकरियों के लिए मेहनत की, जदोजहद की, नौकरियां दिलाई, काम दी। इतने प्रोजेक्ट आज तक से आए हैं। तो मोहम्मद अली भाई, हम यही उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आपको इस ग्रुप से पहले भी आप इनके साथ थे, हमारे साथ थे, अभी भी आप इसी टीम के हिस्सा हो, शुरू से रहे हो। इंशाअल्लाह आपको जो है हम मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म से हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप एक रिस्पेक्टेबल बंदे हो और आपका घराना जियाला है, हमेशा आपने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जदोजहद की है, मेहनत की है और इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होगे। इस टीम से आप मुतमईन और खुश रहोगे। जिए भुट्टो, जिए आवाम। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।